چیلنجز کو پورا کرنے کی طاقت رکھنے والی کتاب ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اس کتاب کے ذریعے آخرت بنے گی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اس کتاب کے ذریعے جنت ملے گی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ موت کے بعد جو دوسرا سفر شروع ہوگا اس میں اس کتاب کی مدد ملے گی، اور کوئی غلط بات نہیں ہم نے سمجھی، لیکن ہم نے ادھوری بات سمجھی۔ آخرت کا توشہ اس کتاب کی تلاوت ضرور ہے، لیکن دنیا میں عروج اور ترقی کی جتنی منزلیں ہو سکتی ہیں ان کو طے کرنے کا بھی ذریعہ اسی کتاب پر عمل ہے۔ قرآن راستہ دکھاتا ہے، قرآن قدم جما کر صحیح سمت کی طرف چلنے کا حوصلہ بخشتا ہے، اور اگر قرآن پاک کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کو زندگی میں جگہ دی جائے تو دنیا کی ترقی کی کوئی منزل ایسی نہیں ہے جو انسان کے قدموں کے نیچے نہ آئے۔ چین میں انقلاب آیا، ایک شخص تھا ماؤ زیتنگ نام کا، اس نے وہاں جمہوری نظام قائم کیا، جو بادشاہت تھی اس کو ختم کیا۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، وہ میں نہیں سنانا چاہتا۔ جو حصہ آپ کو سنانا ہے وہ یہ کہ اس شخص نے انقلاب برپا کرنے کے بعد اپنے ملک کو چند سالوں میں بڑی ترقیات سے مالا مال کیا۔ چین کا نقشہ بدل گیا، چین کی تقدیر بدل گئی۔ ہمارے پڑوس کا ملک جو اسلام کے نام پر بنا، وہاں سے صوبہ سندھ کا ایک وفد چین کی ترقیات کا جائزہ لینے کے لیے پہنچا۔ ظاہر ہے کہ سب مسلمان تھے، بڑے بڑے وزراء تھے، صوبہ سندھ کا چیف منسٹر تھا۔ چین کا دورہ کیا گیا، ترقیات کو دیکھا گیا۔ اس کے بعد چین کے چیئرمین ماؤ زیتنگ سے ملاقات کی گئی۔ مسلمانوں کے اس وقت نے پوچھا کہ آپ نے اپنے ملک کو چند سالوں میں اتنی ترقیات سے کیسے مالا مال کیا؟ اتنی جلد، اتنی تیز رفتار ترقی کیسے ہوئی؟ وہ شخص جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس نے جو جواب دیا وہ ہمارے اور آپ کے دل میں بٹھانے کے لائق جواب۔ اس زمانے کے انگریزی اردو اخبارات میں شاہ سرخیوں کے ساتھ اس کا جواب چھپا۔ مسلمان پوچھ رہے ہیں آپ نے چند سالوں میں اپنے ملک کو اتنی ترقی کیسے دی؟ ماؤ زیتنگ کہہ رہا ہے اگر آپ راز جاننا چاہتے ہیں تو ایک جملے میں سنیے، وہ یہ کہ قرآن آپ پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جسے آپ کے ذہن و دل میں آنا چاہیے کہ قرآن پاک صرف آخرت کی بلندی نہیں دلائے گا، قرآن پاک دنیا کی عزت کی ہر وادی آپ کے قدموں کے نیچے لا کر ڈال دے گا۔ عمل کر کے تو دیکھیے، قرآن مجید کو سینے میں بسا کر دیکھیے، قرآن مجید کے زندہ اصولوں کو برت کر دیکھیے، قرآن مجید کو تعویذ گنڈوں کی کتاب نہ بنائیے، اسے ملتوں اور قوموں کی تقدیر تبدیل کرنے والی کتاب سمجھ کر سینے سے لگائیے۔
اور جو رہنما اصول قرآن مجید بیان کرتا ہے اور ملتوں اور قوموں کی زندگی کے جو ضابطے قرآن بیان کرتا ہے اسے آپ اختیار کیجیے۔ ہم جو پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم جو بزدلی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم میں جو کم ہمتی آ رہی ہے، ذرا کہیں خاکی وردی نظر آ گئی، ہمارا دروازہ بند، کوشری میں چلے گئے، ذرا حالات کی سختی آئی، ہمارے بول بدل گئے، ذرا معاملات کچھ گرفت، معاملات کی سخت ہوئی اور ہم توحید کی بولی کی جگہ شرک کی بولی بولنے لگے۔ قرآن پاک یہ نہیں سکھاتا ہے۔ قرآن مجید یہ سکھاتا ہے کہ عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ زندگی گزارنی۔ قرآن مجید اس قوم کی تشکیل نہیں کرتا جو گولی اپنے پیٹھ پہ کھاتی ہے، قرآن اس قوم کی تشکیل کرتا ہے جس قوم کے سینے گولیاں کھاتے ہیں، گولیاں کم پڑ جاتی ہیں، سینے کم نہیں پڑتے۔ یہ حقیقت ہم کو اور آپ کو قرآن مجید نے سکھائی کہ ہمیں حوصلے کے ساتھ، حق کے اظہار کے ساتھ، حق کے اعلان کے ساتھ، توحید کی امانت کے ساتھ جینا چاہیے، اور ہر قیمت پر ہمیں اپنے دین اور ایمان سے وابستگی کا اعلان و اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ اگر دوسرے اپنے کفر میں مضبوط ہیں تو ہمیں ایمان میں ان سے کئی سو گنا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کامل ایمان، اور کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ترین انسان ہے۔ قرآن مجید میں ان کی تعریف اتری اور ہمارے آقا نے فرمایا ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں، ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان پر غالب آیا۔ حضور بیمار ہیں، آخری بیمار، نماز پڑھانے کی سکت نہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، وضو فرمایا، جانا چاہ رہے ہیں، پھر بے ہوش ہو گئے، جب نماز کا وقت کر رہ گیا، فرمایا ابو بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دو۔ صحابہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت نرم دل ہیں، آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکیں گے، آپ کی غیر موجودگی برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ کسی اور کو کہہ دیجیے۔ تھوڑی دیر میں پھر حضرت نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ لوگوں نے کہا سیدنا عمر کو کہہ دیجیے، ابو بکر نہیں پڑھا پائے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امامت کے لیے کہہ دوں، صاف سن لو، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو۔ یہ مقام سیدنا ابو بکر کا ہے، ایمان میں، عزم میں، حوصلے میں، قربانی میں، صحابہ میں سب سے ممتاز، سب سے اونچے، ان کے صحابہ کفر کا زمانہ ہے، لڑائی لڑ رہے ہیں، باپ مومنین کے لشکر میں، بیٹا کافروں کی جماعت میں، بیٹے کے نشانے پر سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے، لیکن اس نے تلوار جھکا دی۔ بعد میں جب وہ بھی مسلمان ہو گئے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتیں صحابیت کا شرف حاصل کر لی، 4 پشتیں ان کی صحابی ہوئی۔
ان کے والد، وہ خود، ان کی اولاد، اولاد کی اولاد، 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے مالا مال ہوئی۔ تو جب ان کے بیٹے بھی مسلمان ہوئے تو ایک دن کہا کہ ابو جان، فلاں جنگ میں آپ میرے نشانے پر تھے، چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن باپ ہونے کی رعایت کی تلوار جھکا لی۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ بیٹا یہ تیرا عمل تھا، اگر تو میرے نشانے پر آ جاتا میں تجھ کو قتل کر دیتا، اس لیے کہ تو اپنے کفر میں کچا تھا، میں اپنے ایمان میں پکا ہوں، میں اپنے ایمان میں پختہ ہوں۔ یہ چیز ہمارے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ چند جماعتوں سے، تھوڑے سے اقتدار رکھنے والوں سے خوف کھا کر ایمان کی روش کو تبدیل نہ کیجیے۔ اپنے اندر وہ ایمانی جوہر رکھیے جو مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ بخشتا ہے، اور یاد رکھیے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ قرآن مجید یقین پیدا کرتا ہے، قرآن مجید مشکلات سے پنجہ آزمائی کا ہنر دیتا ہے، اور قرآن مجید بتاتا ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ارشاد ہوا، پیغمبروں کی زبان سے کہلوایا گیا کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، خدا پر اعتماد نہ کریں، جبکہ اللہ ہی راستہ دکھانے والا ہے، طاقت و قوت والا اللہ، غلبہ و اقتدار والا اللہ، تمام تر نظام کو چلانے والا اللہ، تمام انسانوں پر اپنی حاکمیت رکھنے والا اللہ، سارے اختیار و اقتدار کا مالک جب پروردگار ہے تو ہم اس پر اعتماد اور بھروسہ کریں گے، اور اس پر جب ہمارا توکل ہوگا، اعتماد علی اللہ کی دولت ہمیں حاصل ہوگی، تو پھر ہم جماعتوں سے، مختلف گروہوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ ہماری نگاہ میں دنیا کی طاقتوں کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے لیے، غلبہ اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کی، اس کے پیغمبر کی، ایمان والوں کی، منافقوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ عزت اللہ کے لیے، اقتدار اللہ کے لیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن پاک مختلف مرحلوں میں انسانوں کو بتاتا ہے کہ غالب اللہ ہے، حکم اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا، الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی، فیصلے اللہ کے، نظام اللہ کا۔ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين۔ ارشاد ہوا کہ اللہ نے جو نظام دیا ہے اس نظام کو چھوڑ کر کسی دوسرے نظام کو اختیار کرو گے، خدا کی بتائی ہوئی شاہراہ کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہوگے، نقصان اٹھاؤ گے، خسارے میں پڑو گے۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ ارشاد ہوا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلو، توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ، یقین کا راستہ،
توکل اور انابت کا راستہ، خشیت اور اعتماد علی اللہ کا راستہ، زہد اور قناعت کا راستہ، ایثار اور قربانی کا راستہ، اللہ کے بندوں کی خدمت کا راستہ، خدا کی بندگی کا راستہ، پیغمبر کی اطاعت کا راستہ، قرآن پاک سے والہانہ تعلق اور اس پر عمل کا راستہ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس راستے کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے راستوں پر نہ جاؤ، پگڈنڈیوں کو اختیار نہ کرو، خواہشات نفس کی اتباع نہ کرو، لذتوں اور چاہتوں میں آسائشوں میں نہ پڑو، دنیا کے مال اور اسباب کی محبت میں دیوانے نہ بنو۔ ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کیا اس شخص کو تم نے نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کی چاہتوں کو اپنا معبود بنا لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ یہ قرآن مجید کا انداز بیان ہے۔ ہمارے آقا فرما رہے ہیں ما تحت ظل السماء الہ یعبد اعظم من هوى متبع، آسمان کے نیچے نفسانی خواہشات سے بڑا کوئی جھوٹا خدا نہیں ہے جس کی پرستش کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا جھوٹا خدا، سب سے بڑا بت جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ نفس کی چاہتیں، وہ خواہشات۔ مسلمانوں کو بھی دیکھیے، مال کے پیچھے دیوانے، اسباب کے پیچھے دیوانے، لذتوں کے پیچھے دیوانے، فضول خرچی میں لگے ہوئے۔ ملت پریشان ہے، ملت غربت کا شکار ہے۔ ہماری بچیاں ان کے چہروں سے حجاب نوچ کر پھینکے جا رہے ہیں، کالجوں اور اسکولوں کے دروازوں پر ان کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، امتحان سے روکا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے ایک زندہ ملت کی حیثیت سے اپنے پیسوں کو تعلیم گاہوں پر نہیں لگایا۔ اگر اس ملت نے اپنے ادارے بنائے ہوتے، اپنے خود کفیل عصری تعلیمی دانشگاہیں انہوں نے قائم کی ہوتی، آج یہ وقت اس ملت کو نہ دیکھنا پڑتا۔ ہم آج بے بسی اور بے کسی کے ساحل پر نہ کھڑے ہوئے ہوتے۔ کروڑوں روپے شادی میں خرچ ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے منڈپ پہ خرچ ہو رہے ہیں، ڈیکوریشن پہ خرچ ہو رہے ہیں، تعلیم پر نہیں خرچ ہو رہے۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ اس ملت کی ترجیحات کیا ہیں؟ ہمارے خرچ کرنے کا معیار، انداز کیا ہے؟ ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اور افسوس کہ جب مصیبت آ جاتی ہے، کوئی معاملہ آ جاتا ہے، تو ہمارے جوشیلے جوان مولویوں کو بدنام کرنے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے بعض جوشیلی تنظیموں کے ارکان طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی تقریریں کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، قائدین کو ناکارہ قرار دیتے ہیں۔ ارے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ، قائدین اگر ناکارہ تھے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے کون سا مقدمہ لڑا؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ فلاں محاذ پہ ناکام، فلاں محاذ پہ ناکام۔ یہ تو بتائیے کہ اتنی لمبی تاریخ میں جو لڑائیاں مسلم پرسنل لا بورڈ نے لڑی، جس طرح تحریکات کو اس نے قائم کیا، مختلف مہمیں چلائی، ملک کے مسلمانوں کو حوصلہ بخشا کہ وہ اس نازک وقت میں بھی اپنے حقوق کی بازیابی کی آواز اٹھائیں۔ جس طرح مختلف مقدمات میں پیروی کر کے مدارس کو بچایا گیا، مساجد کو بچایا گیا، مختلف مرحلوں میں ملت کے قیمتی اثاثوں کی حفاظت کی گئی۔ وقف کا قانون مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوششوں سے منظور ہوا، ورنہ ہماری وقف کی جائیدادیں سب دوسروں کے قبضے میں چلی جاتی۔ جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا ہے اس کا 1/100 حصہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے قائد ناکارہ ہیں، ہماری قیادتیں بکی ہوئی ہیں، ہماری قیادتوں میں کوئی دم خم نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ صاحبزادے آپ کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں پوری ملت آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کرے، یعنی آپ خود قائد اعظم بننے کے چکر میں ہیں۔
یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ تو سوشل میڈیا کی برکت سے اتنے مفکرین پیدا ہو گئے کہ جو پتھر ہٹائیے اس کے نیچے سے 1 درجن مفکرین نکل آتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی ایک بڑے ادیب گزرے ہیں، انہوں نے خوبصورت بات کہی تھی کہ اس امت کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں مقتدی سے زیادہ امام پیدا ہونے لگے ہیں، مقتدی کم ہو گئے ہیں، امام زیادہ ہو گئے۔ یہ صورتحال کسی بھی ملت کے لیے ٹھیک نہیں۔ ہمیں اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا چاہیے، کہیں غلطی ہو سکتی ہے، قائد کوئی آسمان سے نہیں آتے ہیں، علماء کوئی معصوم نہیں ہیں، علماء سے بھی غلطی ہوگی، ان سے بھی کہیں قصور ہوگا، ان سے بھی کہیں خامی رہ جائے گی، ہم اچھی طرح ان کو متوجہ کریں، گھر کا مسئلہ گھر میں حل کریں، دوسروں کو موقع نہ دیں کہ وہ ہماری قیادتوں کی ہنسی اڑائیں، دوسروں کو موقع نہ دیں کہ وہ اس ملت کے انتشار سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے۔ ہماری قوت اتحاد میں ہے، ہماری طاقت یکجٹ رہنے میں ہے، ہماری صلاحیتیں اسی وقت کارآمد ہوگی جب ہم میں ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا جذبہ ہوگا۔ زندہ ملتوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جو ہم اپنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کی طرف لوٹ جاؤ۔ زیادہ ضرورت ہے اس وقت کے مشکل حالات میں کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ جائیں، رجوع کریں اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، سینے سے لگائیں قرآن پاک کو۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، یہاں سے بھی ان کا گزر ہوا ہے۔ یہاں ایک مندر میں ان کا دیا ہوا قرآن مجید آج تک محفوظ ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، ہندو حضرات بھی، ہمارے ہندو بھائی بھی زیارت کرتے ہیں۔ تحفہ ہے حضرت اورنگزیب کا، اور علامت ہے اس بات کی کہ اس زمانے میں ہمارے بادشاہوں نے دوسروں کے مذہب کا، ان کے عقیدے کا کتنا احترام کیا۔ آج جس اورنگزیب کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی، یہ ان کا عمل ہے کہ انہوں نے دوسرے مذہب کے لوگوں کا بھی پورا احترام ملحوظ رکھا، ان کو تحفے پیش کیے، ان کی عقیدتوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ ہماری حکومت کو بھی سبق لینا چاہیے کہ اگر آج آپ اقتدار کے منصب پر ہیں تو آپ کو بھی سارے ملک کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ اس ملک میں دوہرا پیمانہ بنایا جائے، دوسروں کے ساتھ کچھ اور، مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور۔ جو آپ کو سنانا تھا وہ یہ، حضرت اورنگزیب بڑی عمر پائی، انہوں نے جا رہے تھے دشمنوں سے مقابلے کے لیے، عمر اچھی خاصی 70 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ تشریف لائے، ایک چھلانگ لگا کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد نے حیرت ظاہر کی کہ اس عمر میں بھی آپ میں اتنی توانائی ہے، ایسی چستی اور پھرتی ہے، کیا راز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میرے بچوں سن لو، جب تک قرآن مجید تمہارے سینے سے لگا رہے گا اور تمہارے پیر گھوڑے کی رکاب پر رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت تم کو ذلیل نہیں کر سکے۔ یہ نسخہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ زندگی گزاریں، ہمت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، آج سختی ہے کل نرمی آئے گی، آج پریشانی ہے اللہ کے کرم سے کل آسانی آئے گی۔ دین مٹنے کے لیے نہیں ہے، دین دبنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ملت اللہ نے اس ملک میں اپنے فیصلے کے ذریعے بھیجی ہے۔ اسلام اس ملک میں اللہ کے فیصلے کے مطابق آیا ہے، رہنے کے لیے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا۔ اس ملک میں اسلام اپنی توانائیوں اور اپنی نعمتوں کے ساتھ زندہ رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں، اللہ کا دین رہے گا۔ سلطان عبد الحمید جو ترکی کے آخری بادشاہ گزرے،
جب ان کے خلاف سازشیں ہوئی اور وہ چاروں طرف سے سازشوں میں گر گئے تو دشمنوں کے نمائندے نے ان سے یہ کہا تھا کہ سلطان آپ ضد چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ آپ ہار چکے، آپ کی سلطنت خطرے میں، آپ بھی خطرے میں، اور آپ کی حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، یعنی چاروں طرف سے آپ گر چکے۔ تو سلطان عبد الحمید نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ سچ ہے کہ میں اور میری سلطنت خطرے میں ہیں، اور ہماری حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، مگر یاد رکھو قانون فطرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان سلامت رہتی ہے، دانت گر جائیں گے، زبان سلامت رہے گی۔ دین اپنی تب و تاب کے ساتھ باقی رہے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مگر آپ سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کے اندر اپنی ملت کو آگے بڑھانے کا جذبہ آنا چاہیے، اپنے دینی اداروں کی خدمت کا جذبہ، حفاظ کی عظمت، علماء کی قدر، خدام دین سے محبت، دین کا کام کرنے والوں سے الفت، یہ طریقہ آپ کو سیکھنا ہوگا۔ غیر ضروری جذباتیت سے اپنے آپ کو بچائیے، خام خواہ مسائل مت پیدا کیجیے، غلط قسم کے معاملات میں مت الجھیے، اپنی صلاحیتوں کو جمع کر کے رکھیے۔ اور اس وقت ملت جن حالات سے دوچار ہے، اس میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم پر اور معاش پر پوری توجہ دیجیے۔ مسلمانوں کو یہ پیغام دیجیے کہ وہ تجارت کریں، تجارت میں آگے بڑھیں، محنت سے کمائیں، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ ہمیں وہ بازو پیدا کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہو۔ ہم دوسرے بھائیوں کو اپنی مدد کے ذریعے، اپنے سہارے کے ذریعے کھڑا کریں۔ ایک شخص تھے، روزگار سے پریشان ہو گئے، انہوں نے سوچا بستی چھوڑ دیتا ہوں، دوسری آبادی میں جاتا ہوں، چل پڑے۔ جنگل سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک درخت ہے، درخت کے اوپر ایک اندھا سانپ ہے، آنکھ نہیں ہے۔ خیال آیا یہ کیسے کھاتا ہوگا، کیسے زندہ ہے؟ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک پرندہ آیا اور اس نے کوئی چیز لا کر اس سانپ کے منہ میں ڈالی، جس کو اس نے کھا لیا۔ حیران ہوئے کہ اللہ کس طرح روزی پہنچا رہا ہے۔ دل میں یہ خیال آیا کہ جو اللہ اندھے سانپ کو کھلا رہا ہے مجھے بھی کھلائے گا، واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ اپنی بستی میں واپس آ گئے۔ ایک بزرگ نے ان کو دیکھا، پوچھا تم تو کہیں کمانے کے لیے گئے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ اس نے پورا قصہ سنایا اور کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو اللہ اندھے سانپ کو کھلا رہا ہے مجھے بھی کھلائے گا۔ ان بزرگ نے کتنی خوبصورت بات کہی، فرمایا اللہ کے بندے، تو نے اندھا سانپ بننا پسند کیا، وہ پرندہ بننا پسند نہیں کیا جو خود بھی روزی کماتا ہے اور دوسرے کو بھی کھلاتا ہے، دوسرے کی روزی کا بھی ذریعہ بن رہا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے اندر یہ مزاج پیدا کرنا چاہیے کہ تعلیم میں اور معاش میں وہ آگے بڑھیں، اپنے دین کی طرف لوٹیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے تحریک چلا رکھی، آسان نکاح مہم، اصلاح معاشرہ کی تحریک۔ آج دن میں اس پر مشورہ ہوا، علماء مختلف علاقوں سے آئے تھے، ایک ترتیب بنائی گئی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ملت کو برائیوں سے بچانے کے لیے آگے آئیں، محنت کریں۔ یاد رکھیے گا جب تک ہمارے اندر سے خرابیاں نہیں نکلیں گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا گیا،
وہ اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے تو ایک بہت قیمتی جملہ لکھتے تھے، سیدنا عمر ابن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور ایسے عادل اور منصف کہ ان کے زمانے میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں، ایسے زاہد کہ جس وقت ان کو زہر دیا گیا بستر پر ہیں۔ مسلمہ ابن عبد الملک ان کے برادر نسبتی تھے، وہ آئے، دیکھا کہ حضرت کا کرتا میلا ہے، اپنی بہن حضرت فاطمہ سے جو ان کی اہلیہ تھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی، حضرت فاطمہ سے کہا کہ بہن حضرت کا کرتا بدل دو، کپڑا میلا ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ان کی بہن رو پڑی اور کہا قسم خدا کی حضرت کے پاس اس کرتے کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں، آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ہے اور زہد اس درجے کا۔ جس دن ان کا انتقال ہوا عیسائی بادشاہ رو پڑا، مسلمانوں نے کہا ہمارے بادشاہ گزرے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ اس شخص نے جو جملہ کہا وہ کیسا خوبصورت، کہنے لگا کہ عمر ابن عبدالعزیز بہت بڑے شخص تھے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد اگر کائنات میں کوئی مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو وہ عمر ابن عبدالعزیز تھے۔ ایسا عدل، ایسا انصاف۔ اب سنیے وہ جملہ جو وہ فرماتے تھے، اپنے گورنروں کو لکھ کر بھیجتے تھے، ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو ہمارا غلبہ ہمارے دشمنوں پر فوج کی وجہ سے، اسلحے کی وجہ سے، تعداد کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارا غلبہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کی وجہ سے۔ جب وہ اور ہم گناہ میں برابر ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد ہم سے اٹھ جائے گی اور ہمارے دشمن ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ ہر وہ دور جو نافرمانی کا ہوگا ذلت کو کھینچ کر لائے گا، ظالموں کا تسلط قائم ہوگا۔ ہمیں اپنی خرابیاں دور کرنی چاہیے، قرآن پاک کو اپنا رہبر، رہنما اور امام بنانا چاہیے اور قرآن مجید کی ہدایتوں کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی قرآن پاک کے سائے میں گزرے، یہی ہماری کامیابی کی بنیاد ہے۔ یہ ہمارا ادارہ اس لحاظ سے بیش قیمت ہے کہ یہاں قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے۔ مفتی انعام اللہ خان صاحب، ان کے ساتھی، یہاں کے مدرسین، معاونین قابل مبارکباد ہیں کہ وہ اس ادارے کو محنت سے، اپنی حلال کمائی سے آگے لے جا رہے ہیں، اور اس ادارے کی یہ محنت ہے جو ان بچوں کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ کو دینی اداروں کی مدد کرنی چاہیے، دینی اداروں سے محبت کرنی چاہیے، دینی اداروں کو مضبوطی فراہم کرنی چاہیے۔ ہمارے مدرسے ہماری پہچان ہیں، ہمارے دینی ادارے اس ملت کے قدموں کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ سرفروشوں کی جماعت، حق بات اعلان کرنے والوں کی جماعت، ظالموں سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گفتگو کرنے والوں کی جماعت اگر کہیں سے اٹھتی ہے تو مدرسے کی چٹائی، مدرسے کی خاک سے جیالے لوگ اٹھا کرتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے، تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں نمونے کے افراد تیار ہوتے ہیں، علم والے، عمل والے، زہد و تقوی والے، خشیت و عنابت والے، ملت کو راہ دکھا